اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ناظرین، پاکستان کے پڑوس میں واقع موزی مودی کے ہندوستان میں کاکروچ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور ان کاکروچوں نے حکومت کو جیم کر دیا ہے، جامد کر دیا ہے، اور بہت ساری جگہ تو ہم نے وہ بھی دیکھا جہاں پہ پولیس والے اور وہ جو سیکورٹی فورسز والے ان کاکروچوں کے آگے لگ کے ہم نے ان کو بھاگتے بھی دیکھا اور مار کھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ کاکروچ دنیا کی بڑی ڈھیٹ جو ہے وہ مخلوق ہے، وہ مرتے مرتے بھی بہت ساروں کی جان لے جاتے ہیں۔ اب وہ جس طرح کہا جاتا تھا نا کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، تو اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر کے جو ہے نا وہ کاکروچوں کو ایک ہونا پڑے گا، یا کم از کم اگر ایک نہیں ہوں گے تو اپنی اپنی جگہ ایک ضرور ہو جائیں، تاکہ جس طرح وہ بھارت کا وہ جو تھا جسٹس، اس نے ان کو کاکروچ کہا تھا، تو ہمارے ہاں بھی وطن عزیز سمیت جو تھرڈ ورلڈ ہے وہاں پہ بھی چاہے ہمیں کاکروچ نہیں کہتے، لیکن سلوک ہمارے ساتھ وہی ہے جو کاکروچوں سے کیا جاتا ہے۔ وہ تو چونکہ برہمن کلاس سے اوپر والے تعلق رکھتے ہیں، اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو مانسون کی دوسرا سپیل ہے، اس نے جو تباہی مچائی ہے، اس کی وجہ سے جو کئی لوگ بھی اپنی جانوں سے گئے ہیں، اور آزاد کشمیر اور یہ جو کے پی کے ہے اور پھر اوپر جو گلگت بلتستان ہے، وہاں پہ کئی جگہ پہ بڑی تباہی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید تباہی کے جو خدشات موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو سیلاب ہے، یہ کوئی ایک دفعہ اچانک تو آتا نہیں کہ شام کو کوئی ڈبل شاپر کرا کے پاکستان میں پھینک دیتا ہے، یعنی یہ ہر سال کا قصہ ہے، اور ہر سال یہ بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اور یہ جو دو ٹانگیے ہیں سرکاری، یہ ہر سال، اور منسٹر پھر نکل پڑتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یہ سارے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیلی کاپٹروں پہ، جہازوں پہ، گاڑیوں میں یہ پھر پہنچ جاتے ہیں ان متاثرہ علاقوں میں، اور پھر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں۔ اچھا، جہاں بے حد بارش نہیں ہوئی، وہاں چاہے وہ لاہور ہے، تو چاہے وہ راولپنڈی ہے، تو چاہے وہ کوئی اور علاقہ ہے، وہاں پہ پانی پانی ہو گئی، نشیبی علاقے، لیکن شرم سے پانی پانی نہیں ہوئے وہ لوگ جن کا ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں، یا جہاں جہاں جس کی حکومت ہے، وہ عام آدمی کے لیے سہولت پیدا کرے، ان کو ہر سال سیلاب کے اندر مرنے سے بچانے کے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ یہ ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں، اور سال میں شاید ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ بھی بھگتتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کا ملبہ جو ہے وہ یا انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، یا کسی اور اس پہ قدرتی آفت قرار دے کے تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا نہیں کہ کسی منسٹر کے خلاف، کسی سیکرٹری کے خلاف، کسی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یا جو اس سیلاب کی روک تھام کے اداروں کے سربراہ ہیں، ان میں سے کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہو۔ لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ مہنگائی کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کے مار جاؤ، یا پھر یہ سیلابوں کی نظر ہو جاؤ، تو کاکروچوں اپنی اپنی جگہ اکٹھے ہو جاؤ، یہی آپ کے اور ہمارے بچنے کا آخری سہارا ہے، ورنہ مرنا تو باقی یا لوڈ شیڈنگ سے، یا مہنگائی سے، یا باقی چیزوں سے، مر تو ویسے ہی جانا۔ چلیں اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو قومی سیاست اور قیادت ہے، اس کے اندر جو تلخ نوائی چل رہی ہے، یہ جو سیلاب کے الرٹ جاری کیے گئے، یہ جو ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے۔ کیا گلگت بلتستان کے بعد جو ہے آزاد کشمیر میں جو سیاسی میچ شروع ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، یا کوئی اخلاقیات ہے، یا یہ مل جل جانا مکیدہ دانا ہے، یہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں انہی سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اپنی جماعتوں کے ہاتھوں، یا اپنے ذاتی موقف کے حوالے سے۔ جناب عطاء اللہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، السلام علیکم عطاء اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔
اور محترم اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. السلام علیکم اخونزادہ صاحب. وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو, آپ کے معزز مہمان کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطا اللہ صاحب, یہ جو ذرا پہلے اس پہ یہ جو سیلاب ہے یہ اور یا ان کی تباہ کاریاں یا کلاؤڈ برسٹ یا کچھ بھی کہہ لیں, یہ آزاد کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں. تو اور پچھلی دفعہ تو یہ پنجاب میں بھی اس نے بڑی تباہی مچائی تھی. تو اور پھر سندھ میں بھی اس نے اثر دکھایا تھا خاصا سارا. تو کیا ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس طرف کیا پوری طرح توجہ نہیں دیتی, ان کے بس میں نہیں ہے, ان کے پاس ویژن نہیں ہے, یا اس پہ یہ فوکس نہیں ہے؟ ذرا کوئی رہنمائی تو کریں ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ویسے تو آپ نے اپنے انٹرو میں بہترین طریقے سے احاطہ کر دیا کہ آج تک ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو جو سابقہ لوگ ہوتے ہیں یا جو اس سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, کسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں, ہم ہر چیز ان پہ ڈال دیتے ہیں, اور جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں پلاننگ کی جاتی ہے سال ہر سال کی, کوئی 20 سال کی پلاننگ کرتا ہے, کوئی 50 سال کی کرتا ہے, کوئی 100 سال کی کرتا ہے. ہم صرف اور صرف نازک موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دن گزرے, کل کا دن گزرے, پرسوں کا دن گزرے. اور یہ تو ایک طرف چیزیں ہو گئی. اب سیلاب کوئی ایک دن میں نہیں آتا. بارشیں اگر ہوتی ہیں تو آپ نے بارش کے پانی کو آسمان میں ٹھیک کرنا ہوتا ہے. زمین پہ جب پانی آتا ہے تو پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو ہم نشاندہی نہیں کرتے, ان کو ہم سزا نہیں دیتے, ان کی کم از کم یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان پہ ذمہ داری ڈال دیں. اور ایک بدقسمتی اور ہے کہ جیسے حکومتیں ہیں, عوام کو ایک ٹائم ملتا ہے کہ عوام اچھے اور برے کی تمیز کرے اور اپنے من پسند لوگوں کو سلیکٹ کرے, الیکٹ کرے. وہ بھی موقع ہمیں نہیں ملتا. اگر مل بھی جاتا ہے تو یا تو پھر اسٹیبلشمنٹ اس میں آگے آ جاتا ہے, یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران جو زیادہ تر 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں, وہ عوام کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. یعنی ہم اپنے کم از کم جو حق رائے دہی ہے وہ بھی بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس کو ادا نہیں کرتے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے, ورنہ تو میرے خیال سے کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے. ہم ہر چیز کو نعوذ باللہ اللہ پہ ڈال دیتے کہ اللہ کی طرف سے یہ منظور تھا. کیوں دنیا میں زلزلے کے لیے, سیلاب کے لیے, یہ سارے طوفانوں کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے؟ یہ صرف پاکستان ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا. حادثے ہوتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا. یہ کیسی قسمت ہے جو صرف پاکستانیوں کے حق میں مسائل ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. چونکہ وہ جو غریب غربا یا عام لوگ ہیں مرتے چکے وہی ہیں نا. اشرافیہ کے بھی اگر کچھ مرے ہوتے اور یا اسی طرح کا ان کا حشر ہوتا تو پھر یقیناً یہاں پہ بہت ساری سہولیات پیدا ہو سکتی تھیں. عطا اللہ صاحب. اچھا جی, اخونزادہ چٹان صاحب, یہی والی بات کہ کیا ہے یہ جو ہم نے کبھی بھی کہ ہماری کسی حکومت نے اس معاملے پہ کبھی ایکشن ہی نہیں لیا, کوئی کسی کو ذمہ داری نہیں ٹھہرایا, اور سال میں کم از کم ایک دفعہ ہم بہت بڑی تعداد ہے جو متاثر بھی ہوتی ہے, مرتی بھی ہے. اخونزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ قدرتی آفات ہے, اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا ہے, چاہے وہ کتنا جدید ملک ہو, جس کے پاس کتنا ٹیکنالوجی ہو, کتنا پیسہ ہو. قدرتی آفات کو کوئی نہیں روک سکتا ہے کہ سیلابی نہیں آئیں گے, زلزلے نہیں ہوں گے, آگ نہیں لگیں گا. لیکن اس میں ریاستوں کا کام کیا ہے؟ ریاستوں کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفات آ جائے تو وہ
کوشش کرے کہ اور یا پہلے سے اس طرح کے اقدامات کرے کہ نقصانات کم سے کم ہو، بر وقت لوگوں کے بچانے کی کوشش کرے، ان کے رہنے کے، ان کے کھانے کے، ان کے پینے کے بندوبست کرے. یہ ریاست کا کام ہے. اب یہ جو بار بار سیلاب آ رہے ہیں یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ 1% ہے، جو دنیا میں گیسوں کی وجہ سے، مختلف قسم انوائرمنٹل کی وجہ سے ہم نے جو کریٹ کیا ہے یہ موسمی حالات، اس میں پاکستان کا حصہ جو ہے وہ 1% ہے. لیکن جو ان سے متاثر لوگ ہیں، ممالک ہے، اس میں پاکستان ٹاپ 10 میں سر فہرست ہے، جو ان موسمی و تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں ملکوں نے. تو اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ملک ہے وہ پاکستان ہے. ظاہری بات ہے کہ ہمارے وسائل اور مسائل میں بہت گیپ ہے. ہمارے اقتصادی حالات جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے کیا ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم، یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ دنیا میں جو فیکٹریاں چلاتے ہیں، جو گیس ہے، مختلف اور جنگلیں کاٹتے ہیں، میں لمبا نہیں کھینچنا چاہتا ہوں، جی جی، لیکن ہمیں اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے کہ وہ ممالک جن کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں، ہم متاثر ہو رہے ہیں، دنیا، اقوام متحدہ یہ ہمارا ساتھ دے کہ یہ جو حالات ہے اس میں ہمارا نقصان کم سے کم ہو، اس میں ہم اپنے لوگوں کو بچائیں، ان کی جانوں کو بچائیں. اور میرے خیال سے ایک بار یہ مقدمہ صحیح طریقے سے لڑا گیا تھا کہ چیئرمین بلاول صاحب نے لڑا تھا، جو سیلاب آ گئی تھی، یہاں اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری بھی آیا تھا، باہر دنیا سے میڈیا، اور ایک پورا فوکس ہوا تھا پاکستان پہ، اور شیر رحمان صاحبہ. ان دونوں نے یہ مقدمہ بہت شاندار طریقے سے لڑا تھا اور دنیا میں کو بتایا تھا کہ ہم جو ہر سال سیلابوں سے متاثر ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ قدرتی وجہ سے نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے مصنوعی طور پر گیسوں کے ذریعے سے، مختلف انوائرمنٹل کے ذریعے سے جو ماحول بنایا ہے، ان سے ہماری تباہی ہو رہی ہے، اور یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. اور میرے خیال سے موجودہ آج کل تو پاکستان کا جو پروفائل ہے وہ بہت اوپر ہے ماشاءاللہ دنیا میں. اور آپ جو یہ نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں پاکستان بہت شاندار طریقے سے اور بہت اہمیت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ مقدمہ لڑنا اور بھی آسان اور ہو بھی چکا ہے. آسان ہو جائے گا. میرے خیال سے یہ اچھی بات کہی آپ نے. اگر دو سیکنڈ صرف، جی جی، اگر ہم اس ٹائم پہ یہ مقدمہ لڑیں گے تو میرے خیال سے چائنا بھی ساتھ دیں گے، رشیا بھی ساتھ دیں گے، امریکہ بھی ساتھ دیں گے، اور گلف کنٹریز جو ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو یہ بہت مناسب موقع ہے کہ ہم پاکستان کا مقدمہ لڑیں کہ ہم ہر سال متاثر ہو رہے ہیں، ہماری نقصانات ہو رہی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت جی. بالکل بہت مناسب بات، بہت عمدہ بات ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ آپ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غوث نیازی صاحب، سابق سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. السلام علیکم نیازی صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ. اچھا نیازی صاحب، یہ ہر سال سیلاب آتے ہیں، اور سیلاب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پانی ہمارے پاس کوئی نہیں، اور ٹینکروں سے ہم پانی خریدتے ہیں، یا سیلاب کی کمی سے مارے جاتے ہیں، ہم پانی کی کمی سے مارے جاتے ہیں، یا پھر سیلاب آتا ہے تو ویسے بڑا غرق کر دیتا ہے سارے انفراسٹرکچر کا بھی، لوگوں کا بھی، اور آبادیاں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں. یہ اس کا کوئی علاج ہے آپ کی نظر میں کہ حکومتوں کو ہماری کیا کرنا چاہیے جو اب تک نہیں کیا جا سکا، اور کیا کسی افسر کو آج تک اس کا شوکاز نوٹس بھی دیا گیا، کبھی آپ کے علم میں آیا ہو؟ جی نیازی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس پہ باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سیلاب ہر سال آتے ہیں، ہر سال نقصان ہوتا ہے، پانی کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے. کبھی استنتاج معاہدہ جو ڈی ایچ ہمارا وہ ہے وہ معطل کر کے بیٹھا ہے، بہت ویلہ خطرہ ہے، چنان پانی کم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم ڈیم بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں تاکہ واٹر اسٹوریج جو ہے وہ کیے جائیں. لیکن سب چیزوں کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ڈیم بنتا ہے
پھر اس کے لیے تمام صوبوں کو کنسنٹریٹ ہونا ضروری ہے. کسی زمانے میں کالا باغ ڈیم تھا, پھر اس پہ چونکہ کنسنٹریٹ نہیں ہو سکا, پھر آگ کے تاثر ہوا, دوسرے قاضی برو تھا, اس پہ کام ہو رہا ہے, ڈیم پہ ہو رہا ہے. آخر جب ہم کوئی ورلڈ بینک ہمیں امداد دیتا ہے ڈیم بنانے کے لیے, تو جو انڈیا ہے ہمارا جو عددی دشمن ہے, وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ یہ جیسا جو ہے یہ تو کشمیر سے اپنا گلگت بلتستان سے ہو کے گزرے گا, اور گلگت بلتستان بیسیکلی کشمیر کا ایسا ہے, تو یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, تو اس کو قرار جاری نہ کی جائے تو ورلڈ بینک جو ہے خاموش ہو جاتا ہے. تو اس طرح بات ہے وہ جب ہم پاکستان کو سے کرتے ہیں. پھر پاکستان ہمارا ملک جو ہے, سارے سیاسی رہنما, تمام سیاسی پارٹی کے رہنما وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ڈیم بنائے جائیں اور پاکستان کا یہ مسئلہ ہے جو حل کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کے اندرونی حالات ہیں یا بیرونی حالات ہیں, جن چیلنج کا سامنا پاکستان کی حکومتوں کو ہوتا ہے, جو بھی حکومت آتی ہے, تو وہ اس چیز کی طرف تو کم دے پاتے ہیں. دیکھو پچھلے سال مئی میں جو مار کے ہم نے لڑا, اس کے بعد ہم حالت جنگ میں ہیں, اور وہ ابھی جنگ بندی ہے, کوئی واضح طور پر ایک پاس ہے, کسی ٹائم دوبارہ یہ فریاد ہو سکتی ہے. اس کے بعد اب امریکہ, ایران, اسرائیل, ان کی جنگ شروع ہو گئی. پاکستان کو بیچ میں فارسی کے طور پہ آنا پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تو ایران ہمارے پڑوسی ہیں, اور ان کی وجہ سے مدد کرنی چاہیے. اور خدا نہ خاصا اگر ہمارا پڑوسی کمزور ہوتا ہے یا اس کا نقصان ہوتا ہے, تو ظاہر کچھ کے ساتھ ہم پہ پڑیں گی. پھر اگر ٹارگیٹ ہم ہو سکتے ہیں, اصل ٹارگیٹ تو اسرائیل کا ہے, وہ پاکستان کا. لیکن سیلابوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سیلاب تو ہماری طرف آ رہے ہیں نا جی. جی بالکل, میں اسی طرف آتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں کی توجہ اس طرح کم جاتی ہے, تو ان کو زیادہ جو ٹائم لگتا ہے یا جو سرمایہ لگ جاتا ہے وہ جنگوں پہ لگتا ہے. ہم نے جنگ ایک نہیں لڑی, ہم نے جنگ ایک یہ حکومتیں ویسے معاف کیجیے گا نیائی صاحب, یہ حکومتیں کون سا کام کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ صدر ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کر رہا ہے, ہمارا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ فیلڈ مارشل کر رہا ہے. تو پھر کیا وہ نقشہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ وہ ان سے بنایا نہیں جاتا, یہ کوئی کام نہیں ہوتا؟ مطلب فلڈ سے متاثرہ علاقوں میں حکومتوں کے کرنے کے کام میں, مطلب ان سارے معاملات کا یہ جنگ کا تعلق میں میری سمجھ سے تھوڑا سا بالا ہو گئی بات. نہیں, آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی جنگ ہو نا, وہ سیاسی سپورٹ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی, عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. آپ کے خیال سمجھتے ہیں بھی جنگ ہو رہی ہے تو عوام جو ہے وہ آرام سے بیٹھی رہے گی, یا حکومتیں ہیں وہ آرام سے بیٹھی رہیں گی؟ نہیں, ہمیشہ حکومتیں ہوں, افواج ہوں, وہ سارے اکٹھے مل کے جنگ لڑتے ہیں, تب جا کے کوئی ہدف پورا ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زیادہ ہمیں جتنا توجہ دینی چاہیے, ہم یہ سارے سیاسی پارٹی کے رہنما سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر پانی کا مسئلہ پاکستان کے مستقبل کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی نہریں نکالنے سے تو پھر اس پہ بھی ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچے والے سمجھتے ہیں کہ اگر نہر اوپر بن گئی تو پھر ہمارا پانی کم ہو جائے گا. تو پاکستان کے حالات ہے, اور جو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, پاکستان ہر وقت کسی نہ کسی اندرونی بیرونی ساز کا شکار رہتا ہے. تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر سارے اکٹھے ہوں, ہم تمام سارے سیاسی لیڈر بیٹھے ہیں, اور کیا نیائی صاحب آپ نے وہ والی بات کہی ہے. نیائی صاحب ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں یہ ڈڈو تولن والی گل, سارے ایک جگہ اکٹھے جو ہے نا. بہرحال ایک مشکل کام ہے, آپ نے تجویز بہت اچھی دی ہے, اللہ کرے کہ اس پہ عمل درآمد ہو اور تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں. ٹھیک ہو گیا, بالکل اچھی بات آپ نے کہی, اچھی بات کہی ہے. عطا اللہ صاحب وہ جو آپ نے نازک موڑ والی بات کہی تھی نا, ہم چونکہ اسی کی گمن گیریوں میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے وہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے تو چپ کے نکل گئی. تو وہاں پہ یہ جو اب آپ کے نکل جانے کے بعد خواجہ آصف صاحب کا بیان اور پھر بلاول بھٹو صاحب کا بیان, یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ نورہ کشتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سیاسی خلا پر کیا جا رہا ہے. عطا اللہ صاحب دیکھیں جی, بنیادی طور پر جو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے یا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ تو
پاکستان تحریک انصاف نے ادا کرنا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2024 کے الیکشن میں جو پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں آئی تو ان کو حکومت ان کی چھین لی گئی, ان کو اکثریت میں نہیں رہنے دیا گیا, یہاں تک کہ ان کی جو مخصوص نشستیں تھی وہ یہ جو ابھی لڑنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کر دی. اب جب وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن کرنی تھی, انہوں نے کیا سوچا کہ نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ حکومت بھی ہم کرتے ہیں اور اپوزیشن بھی ہم کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی حیثیت سے بھی نکال دیا. اب چونکہ ان کے پاس کچھ رہتا تو ہے نہیں, یہ تو 2024 کے الیکشن سے پہلے جو ریجیم چینج آیا تھا اس کے بعد ایک تھے, الیکشن میں پھر الگ ہو گئے. آج کشمیر میں یہ بیانات آئیں گے, 2 دن بعد گلگت کی طرح وہاں پہ مل کر حکومت بنائیں گے. آج مرکز میں یہ 7 حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ مسائل کا حل, دیکھیں پاکستان اسی طرح بدقسمتی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے مضبوط ہو, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان اسی نازک موڑ سے گزرتا رہے گا اور اس میں کچھ لوگوں کا خاص فائدہ ہے, کچھ سیاستدانوں کا, کچھ جاگیرداروں کا, سرمایہ داروں کا خاص فائدہ ہے. یہ ان کے لیے یہ سسٹم فائدہ مند ہے. انہوں نے نہ جمہوریت کو مضبوط ہونے دیا نہ اس نظام کو مضبوط ہونے دیا. حکومتیں لڑتے بھی ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, ادارے ہوتے ہیں. ایک ہمارا میں نے جو نام سنا این ڈی ایم اے ایک ادارہ میرے خیال سے ہے, اس کا کام کیا ہے؟ کیا اس کا کام بھی لڑنا تھا؟ وہ بارڈر پہ جا کے لڑتے تھے؟ نہیں, انہوں نے یہ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے تدابیر کرنی تھی لیکن نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کی ترجیحات یہ ہیں ہی نہیں. یہ میرے کسی بھی بندے کو, کام والے بندے کو جگہ پر رہنے نہیں دیں گے, اس لیے ان کو خطرہ ہوتا ہے. انہوں نے جو وزیر بٹھائے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر داخلہ, وہ وزیر خارجہ بھی ہے, وزیر داخلہ بھی ہے, وہ وزیر دفاع بھی ہے, وہ سب کچھ ہے, باقی حکومت تو نام کی رہ گئی ہے. کہاں کی حکومت؟ اب جب آپ منتخب عوام کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, منتخب لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے اور پیورلی عوام کے منتخب کردہ حکومت نہیں ہوگی, تو ان کے پاس مسائل کا نہ تو ادراک ہوگا اور نہ ان کے پاس اختیار ہوگا. اخلاقی طور پر بھی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اخلاقی معیار ہے اور نہ اقدار ہے کہ ہم حکومت کر رہے ہیں. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اس کا حل یہ ہے کہ سارے ادارے اپنے اپنے ڈومین میں جائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام کو احتساب کرنے دیں. یہ نہ ہو کہ کوئی نااہل ہو رہا ہے, کسی کو 10 جگہوں پہ ایک وقت میں 10 جگہوں پہ FIR ہو رہی ہے, اس میں سزائیں ہو رہی ہیں, کسی کا نشان چھینا جا رہا ہے, کہیں پہ کسی کو نااہل کیا جا رہا ہے, اور معذرت کے ساتھ عدت جیسے کیس عمران خان صاحب پہ, ایک سابق وزیر اعظم پہ بنائے جاتے ہیں اور ان کو سزائیں دی جاتی ہے, اور کہیں پہ ایسے پیسے جو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سزائیں دی جاتی ہیں. تو ایسے حالات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے یا ہم قدرتی آفات سے بچیں گے, تو میرے خیال سے یہ خام خیالی ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اخوندزادہ صاحب, یہ این ڈی ایم اے کے بارے میں عطا اللہ صاحب نے کہا, تو این ڈی ایم اے تو بتا سکتا ہے, رہنمائی کر سکتا ہے, لیکن یہ تو صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے عملاً کام, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو عطا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا تو موقف یہ سامنے آیا کہ جیسے آپ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو بہت شدید قسم کی بیان بازی ہوئی تھی الیکشنوں میں, تو ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہی کشمیر کے الیکشن ختم ہوں گے تو آپ پھر آپس میں مل بیٹھیں گے اور شیر و شکر ہو جائیں گے. تو کیا ایسا ہی ہوگا یا کوئی مختلف صورت ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یہ بہت مزدار لوگ ہیں اور یہ ہر طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ سیاسی بات نہیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں, یہ ایک پن فالوور ہے عمران خان صاحب کے. ان لوگوں کو سیاست کا ABC کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ لوگ اگر اسمبلیوں میں بھی آئے ہیں تو صرف عمران خان کے جو پن فالوور ہے, انہوں نے ووٹ دیا ہے کینڈیڈیٹ کو
کو نہیں دیکھا ہے کہ یہ سیاسی ہے غیر سیاسی ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ میرا بھائی بار بار الزام لگا رہی ہے کہ حکومت جو ہے یہ جعلی حکومت ہے اور 547 کی ہے. یہ کہ پی کے بارے میں بھی بتائے, پختونخوا کے بارے میں بھی بتائے کیا وجہ ہے کہ جس فارم 45 سے لاہور میں یا پنجاب میں 547 بنتا ہے ان سی کے پی کے میں کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر داندلی ہے, اگر زور ہے, زبردستی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ مزے کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے جیتا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر دوسروں نے جیتا ہے تو وہ جو ہے داندلی ہے. دوسری بات یہ کہ سیاست جوڑ توڑ کا نام ہے. اگر سیاست سے جوڑ توڑ نکال دے تو پھر تو سیاست تو نہیں رہتا ہے. یہ خود بتائے کہ عمران خان صاحب شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے, پھر ان کا اتحادی تھا حکومت میں. ایم کیو ایم کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا, پھر وہ ان کے اتحادی تھے. آج محمود خان اچکزئی صاحب ان لوگوں کا اپوزیشن لیڈر ہے. مجھے بتائے کہ عمران خان صاحب اس کا کس طریقے سے نقلیں اتارتے تھے, اس کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرماتے تھے. تو سیاست میں یہ جوڑ توڑ ہوتا رہتا ہے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت 547 سے بنی ہے تو 547 سے نہیں بنے ہیں. 545 اور 547 کے بعد جو رزلٹ آیا تو اس میں تحریک انصاف عددی تعداد میں سب سے زیادہ سیٹیں انہوں نے حاصل کی تھی. نہ مسلم لیگ کے پاس زیادہ سیٹیں تھی, نہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ سیٹیں تھی. جو سب سے زیادہ سیٹیں عددی اکثریت میں قومی اسمبلی میں کسی پارٹی کے پاس تھے, وہ پارٹی تھی تحریک انصاف. پھر ہم نے پیپلز پارٹی نے ان کو دعوت دیا کہ چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں دیں گے تو دوبارہ الیکشن ہوگا. ملک کے جو اقتصادی حالات ہیں, ملک کے جو امن و امان کی صورتحال ہے, یہ ملک بار بار اس طرح ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کا عددی اکثریت زیادہ ہے تو آپ لوگ مہربانی کر کے حکومت بنائے. ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن آپ کو حکومت سازی کے لیے ہم ووٹ دے دیں گے تاکہ یہ جمہوریت کا تسلسل جاری رہے اور بار بار الیکشن نہ کرنا پڑے. تو ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ اگر اقتدار میں نہیں آئے, اگر یہ لوگ حکومت نہیں بنا سکے تو یہ 547 کا وجہ ہے یا ان لوگوں کے نالائقی, نااہلی اور غیر سیاسی سوچ کے وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم تو بات چیت کریں گے آرمی چیف کے ساتھ, ہم تو ہاتھ ملائیں گے ڈی جی آئی کے ساتھ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت سے رہ گئے, اقتدار سے رہ گئی, یہ اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیے یا یہ مسلم لیگ نون نے نکال دیے داندلی کے ذریعے, یا پاکستان پیپلز پارٹی نے داندلی کے ذریعے نکال دی, یا یہ لوگ جو ہے اپنے نالائقی کی وجہ سے رہ گئے. ہمارے اور مسلم لیگ کی بات تو ہم اور مسلم لیگ ایشو سیاست کرتے ہیں. کوئی چیز مسلم لیگ اچھا کرے اس کا ہم تعریف کرتے ہیں. جیسے جب پی ٹی آئی کا حکومت ختم ہو رہا تھا تو حالات یہ تھے کہ ہر رات ہم ٹاک شو اس موضوع پہ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ کل پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے, پرسوں بینک کرپٹ ہونے والا ہے. اب وہ حالات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اڑان نہیں کیا لیکن وہ حالات نہیں ہے. اس کا ہم تعریف کرتے ہیں. یہ جو انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی, وزیر اعظم نے جس جرت کے ساتھ اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا تھا. عمران خان صاحب تو کہہ رہا تھا کہ مجھے کہا ہے کہ ٹینکوں میں ہمارے تیل نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑے. تو جس طرح وزیر اعظم اپنے فورسز کے ساتھ اور جس جرت سے کھڑا ہوا اس کا ہم نے تعریف کیا. ایران امریکہ وار میں حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کا ہم تعریف کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ختم کر رہے ہیں, لوگوں کی منہ کا نوالا چھین رہے ہیں, تو اس پہ ہم مخالفت کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ 18ویں ترمیم کو ختم کر کے اور وفاق کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں اور جو حقوق ہے, صوبائی حقوق ہے, ان سے وہ چھیننا چاہتے ہیں, اس پہ ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو جہاں پہ مخالفت کی ضرورت ہوگا آئندہ بھی, جہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ یہاں پہ ہم مخالفت کریں. ابھی ریسنٹلی جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا, ہم نے اس کا مخالفت کیا کہ بھائی آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں, ایک ذمہ دار کرسی پہ ہیں. آپ حالات کو دیکھ لیں کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سے پوشیدہ تو نہیں ہے کہ ان کی جذبات اور احساسات کیا ہے, ان کے احساسی محرومیہ کیا ہے.
جو پختونخوا کے نوجوان ہیں جس کو زین جی کہتے ہیں، آپ ان کے خیالات دیکھ لیں، ان کے جذبات دیکھ لیں، وہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں. آپ کشمیر میں بھی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے چاہیے کہ آپ آگ پہ پانی ڈال دیں. آپ تو اس پہ پیٹرول چھڑک رہے ہیں، مزید وفاق کو کمزور کر رہے ہیں. تو جہاں پہ ہمیں مخالفت کرنا پڑے گا ہم ڈٹ کے مخالفت کریں گے، جہاں پہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہم ڈٹ کے کریں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. یہ تو صبح سے شام تک ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دے، ہماری ملاقات کروا دے. بجٹ میں بھی یہی نعرے لگاتے ہیں، قانون سازی میں بھی یہی نعرے لگاتے ہیں. بہت اچھا ہوتا کہ یہ اپوزیشن کی کردار ادا کرتے. کیا پیٹرول مہنگا ہونے پہ ان لوگوں نے کبھی ایک دن ہڑتال کیا، کبھی ایک دن کا دھرنا دیا؟ مہنگائی پہ کبھی ان لوگوں نے دیا؟ یہ جو تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ریلیف نہیں ملا بجٹ میں، ان پہ ان لوگوں نے کبھی احتجاج کیا، کبھی دھرنا کیا؟ روز یہ لوگ جاتے ہیں ہڈیالہ کے سامنے بیٹھ کے، اور ہر ہفتے میں ان لوگوں کا دھرنا ہوتا ہے 250 لوگوں کا کہ بس ہماری ملاقات کروا دے، ہماری ملاقات کروا دے. تو ہر بار علی مباجی صاحب کہتے ہیں اس بار 10,000 عوام آئیں گے. پھر یہ کہ جو بھی میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، اب عمران خان کے کروڑوں کے لوگ ہیں. بھائی کروڑوں کے لوگ ہیں تو وہ کہاں پہ ہیں؟ ہر بار علی مباجی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھائی 10,000 لوگ آ جائیں، لیکن ابھی تک تو دیکھنے میں یہ ہے کہ 100-150 لوگوں سے تو میں نے اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں دیکھا ہے. آپ کے بھی کیمرے جاتے ہیں ایسا ہی ہے، ایسے بلکہ علیمہ خان صاحبہ ہیں، اس سے آپ اسی پوچھ لیں، ان کو خود کہنا پڑا کہ اتنے لوگ تو جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے اگر صرف عہدیدار ہی آ جائیں تو وہی پولیس سے نہیں سنبھالے جائیں گے. لیکن بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں. غوث نیازی صاحب، یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں یہ سچی مچی آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد وہ آپ کے ہی گول کر دیتے ہیں. مطلب منسٹر، کیا ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی ایسا بیان ٹھوکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کی نہ صرف یہ کہ مشکل صورتحال کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ وہ تواڈے نال نے یا تواڈے مخالفین دے نال نے؟ نہیں کہ خواجہ آصف صاحب ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. اگرچہ ان کے بیان سے یا ان کے بیانات سے اپوزیشن کو یا ہمارے مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ بغیر جو ہے وہ باتیں کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اون بھی کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ ہی ہے. ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں، سیدھے رہنما ہے، ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. یہ کہنا کہ ہماری پارٹی سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہماری بڑے قابل احترام ہے اور قابل احترام. اس کا مطلب جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پارٹی پالیسی کے عین مطابق کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے سر؟ دیکھو پارٹی کی پالیسی سے ہمیشہ وزیر اطلاع دیتا ہے کہ پارٹی کا وزیر اطلاع جو ہوتا ہے وہ پالیسی بیان ہوتا ہے. باقی ہر کسی کی مرضی ہوتی ہے اپنا بیان تو وہ اپنے رائے دے سکتا ہے، چینل پہ بیٹھ کے دے سکتا ہے، پریس کانفرنس میں دے سکتا ہے، وہ ہوتا ہے. لیکن جو پارٹی کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا مدعا ہوتا ہے یا بیانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ وزیر اطلاعات دیتا ہے اگر حکومت میں، یا پھر پارٹی کا جو سیکٹری اطلاعات ہوتا ہے وہ. اچھا، یعنی اس کی وجہ سیکٹری اطلاعات ہوگا پارٹی کا، وہ پارٹی پالیسی بیان کرے گا، اور جو وزیر دفاع جیسے اہم منصب پہ فائز ہوگا وہ اگر آپ کی جو کیا ہے وہ پانی و بجلی کے وزیر ان کی منجی ٹھوک دے، کبھی وہ کشمیریوں کو کہے ان کو تو کشمیری زبان نہیں بولنی آتی. مطلب عجیب و غریب قسم کی بات نہیں ہے یہ، اتنے سارے لوگوں کو ہرٹ کرنا اور خاص طور پہ کشمیریوں کو اس نازک موقع پہ. کشمیریوں کو سارے کشمیری کو تو نہیں کہا کہ جو کشمیری 4% ہے ان کو کہا ہے. بلیک شیپ ہر کی جگہ ہوتی ہیں. اب وہ جو راولہ کوٹ میں جو کر کے بیٹھے ہیں دیکھو اس میں جو کافی لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ جو دیتی ہیں ان کے سارا کنیکشن باہر سے ثابت ہو گئے ہیں، انڈیا سے ثابت ہو گئے ہیں. اب ان کو پتہ لگے آپ کہیں کہ ہم کچھ نہ کہیں، ظاہر ہے کچھ سے کچھ تو ظاہر ہے جو دشمن ہمارا ہے جو پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے، ہم اس کا نام بھی لینا ہے، اس کی مذمت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ کارروائی بھی کرنی ہے. اگر ہم سارے کشمیر کو تو نہیں انہوں نے برا کہا، سارے کشمیری
میں کہتا ہوں اکثر میجورٹی پاکستان ہے تو وہ خواجہ آصف کشمیری کہتے ہیں ایسی غلط بیانی کریں گے. اچھا چونکہ ہم نے تو یہ سنا ہمیشہ کہ نواز شریف صاحب بھی کشمیری فیملی ہیں تو وہ ان کو بھی نہیں آتی وہ جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی زبان ہے تو وہ بھی ابھی تک کشمیری ہیں کہ نہیں ہیں خواجہ آصف صاحب کے کھاتے میں؟ میاں صاحب تو کشمیر سے ہیں, کچھ بڑی قربانی ہے, وہ شفٹ ہوئی وہاں سے امرتسر ہے, پھر وہاں سے پاکستان ہے, پوری ہسٹری ہے. اور یہ کہنا کہ وہ کشمیری نہیں, میاں صاحب نہیں ہے تو ہر میں یہ ایسی بات ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں کوئی اپنے وطن کے ساتھ کرنا چاہیے. جو کوئی وطن کشمیری ہیں جو کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ رہیں گے, ان کی اخلاقی سیاسی ہر قسم کی سپورٹ کریں گے. حال میں جو ایسے لوگ جن پہ ثابت ہو چکا ہے, ثبوت مل چکے ہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, انڈیا سے ہو رہی ہے. پکڑا تو ایک بندہ نہیں گیا, کسی ایک آدمی کو آپ نے اس جرم میں کہ وہ انڈین وہاں سے اس کو فنڈنگ ہوئی ہے, انڈین کنیکشن ہے اور فلاں بندہ فلاں جگہ سے اس کو پیسے آئے ہیں, کوئی بندہ پکڑا بھی آپ نے ایسا؟ کوئی 1 2 3 10 20 100 50 یا چلیں ایک ہی صحیح؟ یہ دیکھو نا, یہ تو ہے مطلب ہے جیسے جذباتی لوگ ایسی باتیں کرتے کہ اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو لوگ بہ گئے ہیں ان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں, پہلے ان کو سمجھانا چاہیے. ہم نے تو یہاں تک کہہ دی کیونکہ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, ہم بالکل ایسا کر رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات خراب نہ کیے جائیں. ظاہر ہے جن کو پیسے فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. خدا نہ خاصا ایک آدھ کشمیری بھی خدا مارا جاتا ہے یا کچھ شہید ہو جاتا ہے تو اس سے ریئیکشن ہوگا. پھر آپ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور ایک, اور جو ہمارے مخالفین ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں ان کو دیکھ لاسٹ کا یہ بات ایک کہ جی بڑا ظلم ہو کہ پاکستان نے ظلم کر دیا تو میں سوچ چاہتے ہیں. بلکہ ہم نے جو موقع بتانے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ فریاد ہیں, آپ بیل کریں, کورٹ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں, پھر آپ الیکشن بھی لڑیں, سب کچھ کریں. ہم بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ ان کو لات مار کے وزارت سے نکال دینا چاہیے, تو یہ جو ہے یہ ان کا بیان آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا, کیا فرماتے ہیں؟ بات کے بیان ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, مطلب لات مار کے نہیں نکالنا چاہیے, ویسے نکالنا چاہیے یا کیا فرما رہے ہیں؟ تو لات مار کے ویسے تو ہم تو اس ڈسکشن پڑھنی چاہیے. نکالنا یہ تو بچوں والی بات ہے نا کہ رات مار کے نکال دیتے ہو, وہ تو ایک سیاسی بیان دیا الیکشن ہو رہا ہے. دیکھو ہم ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, اور گورننس کا اپنا نظریہ ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے. ہر کوئی اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم ون فور ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے حکومت کر لی ہے, ملک کو صحیح راستے پہ ڈالنا ہے, ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے. الحمدللہ ہم نے اکٹھے مل کے پاکستان کو دفاع سے بچایا. تو اس کے جو وقتی طور پہ الیکشن میں اگر کوئی جذبات میں آ کر کوئی کر دیتا ہے تو ظاہر ہے اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم نے اپنا نظریہ تو پیش کرنا ہے. اگر بلاول خواجہ سے کی تعریف شروع کر دے تو پھر جو نون کا امیدوار ہے تو وہ تو اس کی جو چاندی ہو جائے گی نا جی. تو اس پہ تو تھوڑے بہت خلافات جو پارٹیوں میں ہوتے ہیں, اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے. جتنی بھی سیاسی پوزیشن میں جتنی پارٹیاں ہیں تو میں دوسری پارٹی ہیں, ہمارے نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں, لیکن حکومت کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے جب بھی مسئلہ ہوگا ہم اپنے اختلافات بلا کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم ملک کو بچانے کے لیے. بالکل صحیح ہے, یہ اچھی بات ہے. ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ ہم نے حکومت کرنی ہے. اچھا جی چلیں آگے چلتے ہیں. جی عطا اللہ صاحب, یہ 5 اگست کو بھی آپ کا یہ مظاہرہ اسی طرح کا پھسپھسا سا ہوگا جیسے کہ آپ نے جیسے ابھی فرما رہے تھے اخونزادہ صاحب کہ 200-250 لوگ بس, اس سے زیادہ کوئی نہیں, اس سے زیادہ تو وہاں پہ کیمرہ مین, فوٹوگرافر, سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے آپ نے 5 اگست کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کو کھڑاک کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی یا خیبر پختونخوا حکومت. بالکل آپ کے سوال کا جواب
ضرور دوں گا، لیکن عطا اللہ صاحب، چٹان صاحب نے بات کی ہے وہ میں پہلے اس کو یار عطا اللہ صاحب کی آواز تو اونچی کریں یار. جی 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 عطا اللہ صاحب. اب بالکل میں نے کہا آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میرے بھائی چٹان صاحب نے جو بات کی ہے کہ 45 کی نہیں 47 کی نہیں 45 کی حکومت ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب تو چٹان صاحب نے دے دیا. جس بہترین طریقے سے انہوں نے مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کیا، تو وہ جو نورا کشتی کی آپ بات کر رہے تھے وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوسری بات انہوں نے کی کہ پورے ملک میں ان کو 47 نظر آتا ہے، KPK میں نظر نہیں آتا. تو میں میرے بھائی کو آپ کے پروگرام کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں کہ ہم دو حلقے رکھ لیتے ہیں. 2 حلقے پورے پاکستان میں بتا دیتا ہوں، 2 حلقے یہ مجھے KPK میں بتا دیں، ہم اس کو کھول لیتے ہیں. یہ بالکل دن کی روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں الف بی یار یہ سیاست کام کی سے تو بالکل میرے نہیں بند آتی، کریں. جی 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 اور جی چاہتے جی بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرح آئے. ہمیں جی اس طرح کی سیاست بالکل نہیں. آپ نے بات کی کہ کے اچھے کام کی تعریف کریں گے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ابھی الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. چٹان صاحب آپ کی معیشت ہو سکتا ہے بہتر ہو، روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو نہر میں پہن کر خودکشیاں کر رہی ہیں، گھر میں سولی پہ لٹکاتے ہیں، رسیوں پہ لٹکاتے ہیں. یہ کیسز میرے خیال سے آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں. پیٹرول کے پرائسز جو ہے وہ کس حد تک پہنچا ہوا ہے، مہنگائی کس حد تک گئی بھی ہے، وہ الگ ایک چیپٹر ہے. آپ نے اب معیشت کو ٹھیک کر دیا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ تو کرنا ہی ہے. اچھا ایک بات انہوں نے کی کہ اپوزیشن یہ نہیں کرتے، اڈیالہ جاتے ہیں اور ملاقات کراؤ. مجھے بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، ڈیلیگیشن جاتے تھے جیلوں میں، وہ بنگلوں میں رہتے تھے، ان کے پاس کتنے تیماردار ہوتے تھے. آج عمران خان صاحب کو 7 مہینے سے ان کی فیملی ملاقات نہیں کر پا رہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگ کہیں کہ سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ملاقات کراؤ. تو PTI والے ملاقات کا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ان کا فلانی تاریخ کو نکلتے ہیں، علیمہ خان کہتی ہیں، صاحبہ کہتی ہیں کہ 10,000 لوگ لائیں. جو کچھ PTI کے ساتھ ہوا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو تو وہ ایک دن میں وہ پارٹی ختم ہو جائے. TLP کو کتنے بڑے بڑے دعوے تھے، میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے، لیکن ایک دن میں TLP ختم ہو گئی اور اب وہ ظلم جو ہوا وہ فیس نہیں کر سکے. ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، FIR بھگت رہے ہیں، روزانہ جیل ٹرائل ہوتا ہے، جیلوں میں جاتے ہیں. 10,000 سے زیادہ FIR خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. پورے پاکستان میں ہمارے سرکردہ لیڈران سارے جیل میں ہیں، ہمارا چیئرمین جیل میں ہے، خواتین ہماری کتنی ساری جیلوں میں ہے، کتنے ہمارے کارکن شہید کیے گئے. اور اس کے میں اپنے بھائی کو چیلنج دیتا ہوں، آپ ہمیں اوپن گراؤنڈ دے دیں، مینار پاکستان میں ہم جلسہ کر کے دکھاتے ہیں کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. اگر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے نہ کیا، خدا کی قسم میں اس TV پہ بیٹھ کے دوبارہ کبھی سیاست کی بات ہی نہیں کروں گا. چلیں اچھا وہ دوسرا 5 تاریخ والا 5 اگست والا ذرا بتا دیں کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں 5 اگست کو ہم بالکل احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کیونکہ یہ ہمارے ہر بات کو یہ کہتے تھے پرتشدد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پرامن ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. خدارا ابھی سے انہوں نے گرفتاریاں شروع کی ہیں، ابھی سے لوگوں کے گھروں پہ چانپے مار رہے ہیں. تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ اب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا ہوگا، یہ سنبھل جائیں گے، یہ پاکستان کا سوچیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے عوام نے تو نکلنا ہے، پھر وہی جیلیں، پھر وہی لاٹیاں، پھر وہی بندوقیں ہم سامنا کریں گے. پہلے بھی سامنا کیا ہے، دوبارہ بھی سامنا کریں گے. عطا اللہ صاحب یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اخندزادہ صاحب نے بات کہی تھی کہ آپ نے جن تمام ہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بگاڑ لی، آپ لوگ ان کی نقلیں اتارتے تھے، ان کو کچھ کہتے تھے. اب دوبارہ اب آپ لوگ جو ہے وہ
ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے محمود اچکزئی بن جائیں، بھول بھال کے سارا کچھ آپ کے لیے نکل آئے؟ یاد دلایا، یہ میں بھول گیا تھا، بہت بہترین. دیکھیں ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جو بھی کیا تھا، جب اس کو اپنا پوزیشن لیڈر بنایا ہے تو ہم اس کو چھپا نہیں رہے. ہم نے اگر مولانا صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا ہے تو ہم کھل کر ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی پارٹی کے خلاف تھے تو کھل کر تھے، اور جب پارٹی کے خلاف نہیں ہے تو ان کے خلاف نہیں ہے. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ آج ساتھ ہیں اور کل مخالفت کرتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے. ٹھیک ہو گیا، اختلافات ہوتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی بات کی، اخونزادہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں عطا اللہ صاحب کہ آپ لوگ ہمیں ذرا ایک دفعہ جلسہ تو کرنے دیں، اور مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دیں، اور انتخابات کے حوالے سے انہوں نے حلقوں کی بھی بات کہی ہے. تو اس طرح کا ان کو موقع دینے میں کیا حرج ہے جی؟ بالکل جی، ان کو کرنا چاہیے. آئین نے اس کو حق دیا ہے، دستور نے اس کو حق دیا ہے، یہ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ تو جلسے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے نکلیں گے، اگر ہم گھروں میں نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑے. اپنے ساتھ بندوق والوں کو لے کے آتے ہیں، غلیلوں کو لے کے آتے ہیں، ڈنڈوں کو لے کے آتے ہیں. تو مجھے بتائے دنیا میں کون سا جمہوریت ہے، کون سا ریاست ہے جو وہ اس طرح کے جلسوں کو اور جلوسوں کا اجازت دے گا کہ وہ اپنے ساتھ ڈنڈے لائے، غلول لائے. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس طرح کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہے. تو میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آپ سیاسی تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ میں شاید کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ہوا ہو. آپ لوگوں کو چوکوں پہ کوڑے نہیں مارے ہیں، آپ لوگوں کی لیڈر کو شہید نہیں کیا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طرح کی سکر کے جیل میں رکھا گیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس طرح کی جیل میں رکھا گیا تھا، زرداری صاحب جس طرح کی زبان کاٹا گیا تھا، 14 سال ان کو جیلوں میں رکھا گیا تھا. 350 لاشیں ہم نے کارساز کے ایک جگہ سے ہم نے لاشیں اٹھائی. ہمارے ساتھ پیپلز فرنٹ فیڈریشن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک تاریخ ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کا اپنا لیڈر عمران خان صاحب جو ہے خود اپنے ساتھ بھی کر رہا ہے، اپنی پارٹی ورکروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. دنیا میں کیا اس طرح کا کوئی احتجاج ہوا ہے کہ کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسمے کو گرا کے آپ سڑکوں پہ گھسیٹے، میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہید کے تصویروں کی توہین کرے، آپ جناح ہاؤس کو جلائے، ریڈیو پاکستان پشاور کو آپ جا کے وہاں پہ جلائے، ایم عالم کی جہاز کو آپ جلائے. آپ کوشش کریں ایک، اور یہ سب کام آپ کیوں کریں؟ ایک کام کے لیے کہ ایک بندے کو آرمی چیف بننے سے رکنا ہے اور ایک آدمی کو آرمی چیف بنانا ہے. اس حد تک جانا، کیا یہ دنیا میں اس طرح کا کبھی ہوا ہے؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے. یہ عمران خان صاحب خود اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور یہ اپنے ورکروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح. صاحب وہ شاید اپنی بات کا تو خیر وہ خود ہی جواب دیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ جس کو ابا جی کہہ رہے تھے نا تو وہ اس کو ساتھ ہی لے کے آنا چاہ رہے تھے، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کوشش میں ناکام رہے. تو بغاوت کی جو سزا ہے وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، وہ چاہے جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کا بھائی ہی کیوں نہ ہو یا پھر شاہ جہان ہی کیوں نہ ہو، اس کی تو پھر سزا ہوتی ہوتی ہے اور وہ لوگ یہ بھگت رہے ہیں. لیکن اتنا احتجاج نہیں کر پا رہے جتنا احتجاج کی ہم توقع کر رہے تھے کہ یار پی ٹی آئی تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تباہی مچا دے گی. سوشل میڈیا پہ جتنی عطا اللہ صاحب آپ تباہی مچاتے ہیں، عملاً تو سڑکاں سنجیاں بالکل. اور اگر آپ کے پی میں ہی کوئی اپنا آپ کی حکومت کوئی بہت اچھا کام کر دیتی، صوبائی حکومت، تو فرق بے تحاشا سمجھ میں آ جاتا لوگوں کو. اور پھر یہ جو ہے نا مجھے افسوس ہے جی کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ بندوقوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. آپ ایک جگہ بندوق ثابت کریں، میں چھوڑ دوں گا پی ٹی آئی. اور اگر ثابت نہیں کیا تو خدا کا واسطہ ہے آرمی چیف کو اپنے لیے استعمال نہ کرے کہ آرمی چیف کو لگانا تھا، آرمی چیف کو بدلنا تھا. اگر لگانا تھا یا بدلنا تھا وہ وزیر اعظم تھے، وہ لگا بھی سکتے تھے، بدل بھی سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے
یہ تو مجسمے تھے نا, لوگوں نے آپ کے کہنے کے مطابق پی ٹی آئی والوں نے کہا, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائے, پتہ چل جائے گا. لیکن پاکستان کے پی آئی اے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اغوا کس نے کیا؟ ہم نے ذوالفقار جیسے دہشت گرد تنظیم نہیں بنائی. بھائی صاحب اگر ہم بناتے تو پھر بڑے ریزلٹ حاصل ہوتے, لیکن ہم ملک کے خلاف نہیں گئے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کیوں نہیں کر پاتے؟ احتجاج اس لیے نہیں کر پاتے کہ نکلنے سے پہلے, باہر آنے سے پہلے گرفتاریاں ہوتی ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, خواتین کو گھروں سے گھسیٹا جاتا ہے. اب سوشل میڈیا, چونکہ لوگ آزاد ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں؟ ایک آخری فکرہ محترم چٹان صاحب, چونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے, آپ کی طرف سے آخری فکرہ. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہماری شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے زندگی میں ایک بار بھی ذوالفقار کو تسلیم نہیں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان کا ایک سازش ہے, جس کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس پہ گفتگو ہوگی کسی اور وقت کے لیے, اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ جناب عطا اللہ صاحب, اور بہت شکریہ اخونزادہ چٹان صاحب, اور پروگرام سے چلے جانے والے مسلم لیگ نون کے رہنما جناب غوث نیائی صاحب, آپ سب کا بے حد شکریہ. ناظرین, یہ جو چیزیں ہیں ابھی, کیا سیاست میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کا معاملہ اور مل جل کے وطن عزیز کو آگے بڑھانے والی بات ہے جی. اور اگر یہ سیلابوں سے نہ بچے تو میرے اور آپ جیسے جو کروڑوں ہم کاکروچ نما مخلوق ہمیں بنا دیا گیا ہے, تو اگر انڈیا میں کاکروچ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہاں کاکروچوں کو کیا پرابلم ہے؟ دوسری بات, ویسے بھی ہم نے مار تو جانا ہے, یا یہ بھوک کے ہاتھوں, یا پٹرول کے ہاتھوں, یا پھر مہنگائی کے ہاتھوں, اور یا سیلابوں سے. جو بچ گئے وہ سیلابوں کے ذریعے مارے جائیں گے, تو اس سے ذرا باعزت ذرا طریقہ اختیار کر لیا جائے. لیکن نہ کسی کو اپنا باپ بنایا جائے آرمی چیف کو, اور نہ ہی کسی کی ٹاؤٹی کی جائے. گفتگو کی جائے اور مکالمے کا رستہ اختیار کیا جائے. مولانا فضل الرحمان والا معاملہ جو ہے وہ ذرا کل اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں یہ کن وجوہات کی بنا پہ مولانا صاحب جو ہے وہ دوسری سمت آ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے کون کون بینیفیشری ہوں گے, اس پہ ذرا کل گفتگو کریں گے. لیکن ابھی کاکروچ بھائی, اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر, ہو جائیں گے بھی کوئی اجازت دیجیے. اللہ وارث.